آیت نمبر 6 سے لے لیتے ہیں وہ مضمون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. صدق اللہ العظیم. سجدے کی آیت ہے تو سجدہ کرنا یاد رکھیے. آیت نمبر 6 سے دوسرے مضمون کی طرف اشارہ ہے. یہ آیتیں اس موقع پر نازل کہ جب نبی کریم تو قریش مکہ حیران ہوئے کہ بھئی یہ کون سا طریقہ. اور تو حیران ہی تھے مگر ابو جہل اپنی شرارت پر آیا. تو نام ہی اس کا ابو جہل ہے. جہالت تو جہالت کا مرکز، اس واسطے جاہلانہ حرکت ہونا کوئی تعجب خیز نہیں. دھمکیاں دیں کہ میں گردن پہ پیر رکھوں گا اور چل دوں گا اگر اس طرح سے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا اور نماز پڑھتے دیکھا. اللہ سبحانہ و تعالی نے اس تعلق سے فرمایا کہ ہرگز یہ بات نہیں ہے، انسان سرکشی کرتا ہے اور اپنے آپ کو مستغنی پاتا ہے کہ میرے اوپر کسی کا بس نہیں چلے گا، کسی کی داروگیر مجھ سے نہیں ہوگی، ایسا وہ خیال کرتا ہے. اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے تو مستغنی کیسے ہو سکتا ہے بندہ، اور بے پرواہ اور بے فکر کیسے رہ سکتا ہے. ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی، کیا آپ نے دیکھا اس کو جو روکتا ہے ایسے بندے کو کہ جب وہ نماز پڑھتا ہے. مراد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیا جا رہا ہے کہ پیغمبر کو روکتے ہیں، محمد کو روکتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے ہیں. اس میں ایک لاڈ اور پیار ہے. عبدن کہنا یہ دراصل لاڈ اور پیار کے لیے، ایک ایسے بندے کو روکتے ہیں جب وہ نماز پڑھ رہا ہے. اس لاڈ اور پیار پہ تو سب کا اتفاق ہے. مفسرین کہتے ہیں کہ یہ لاڈ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں عبدن. لاڈ اور پیار میں لفظ کون سا استعمال ہوتا ہے؟ اچھائی والا کہ برائی والا؟ کسی کے درجے کو بڑھانے والا یا کسی کے درجے کو گھٹانے والا؟ ظاہر ہے کہ پیار میں تو وہی لفظ استعمال ہوگا جس سے کسی کا درجہ بڑھتا ہو. اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ عبدیت جو ہے وہ کسی کے لیے بھی وہی مقام بلندی ہے. عبدیت ایک انسان کے لیے وہ مقام ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی دوسرا مقام اس کے لیے نہیں، کیونکہ دو ہی چیزیں، یا عبد ہے یا معبود ہے. معبود تو کوئی ہوگا نہیں اللہ کے سوا، تو پھر معبود کے مقابلے میں عبدیت، اور انسان کو عبدیت کے لیے پیدا کیا گیا. جس کو معبود عبد کہتے ہیں اس کی عبدیت میں اب شبہ کیا رہ گیا؟ ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی
معاذ اللہ اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے میری ابدیت سے انکار کر دیں، کسی اور کی ابدیت کو رد کر دیں، ہم نہیں مانتے کہ تم ہمارے عبد تھے. لیکن جب اللہ فرما دیں کہ یہ میرا بندہ ہے، اس کی ابدیت میں کوئی شبہ نہیں، اور معلوم ہوا کہ وہ جو ہے وہ اس مقام پر ہے کہ جس مقام کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے تخلیق فرمائی. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک جگہ نہیں متعدد جگہ عبد کا لفظ لائیں، اس لیے کہ وہ اس مقام پر ہیں جس میں کوئی شک اور شبہ نہیں. مثلا آپ اس کا اندازہ مقام عبدیت کی بلندی کا اندازہ کر سکتے ہیں جس وقت اللہ سبحانہ و تعالی نے اس سفر کا تذکرہ کیا کہ پوری انسانیت میں وہ سفر بے مثال ہے، نہ اول کسی کو نصیب نہ آخر کسی کو نصیب. اور وہ سفر کون سا ہے؟ سفر اسرا، سفر معراج. وہاں اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس سفر کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ کا نام کس طرح لیا ہے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات لے کے گیا. وہاں یہ بھی تو ہو سکتا تھا اپنے رسول کو لے کے گیا بے رسول ہی، وہاں یہ بھی تو ہو سکتا تھا بے نبی ہی، اپنے رسول کو اور اپنے نبی کو لے کے چلا. لیکن اس کو چھوڑ کر بے عبدہ ہی کہنا معلوم ہوا کہ مقام عبدیت پر ہونے ہی کی وجہ سے اس کو یہ سربلندی ملی ہے. اس لیے انسان اگر انسان کامل ہو تو اس کا مقام اتنا بلند ہے کہ ہر چیز نیچے رہ جاتی. آپ کے سورہ والتین کا مضمون تو ذہن میں ہوگا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. تو انسان اگر اپنے آپ کو انسانی عیوب سے پاک کر لے تو آسمانوں کی بلندیاں اس کے پیروں کے نیچے ہیں. لیکن یہی انسان اگر اپنے کو انسانیت سے گرا لے تو پھر حیوان اوپر ہے اور یہ انسان نیچے. یہی وہ مضمون ہے جس کو سورہ کیا نام ہے والتین میں کہا گیا. تو یہاں عبدیت کا لفظ ہے، عبدن اذا صلی، بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو نماز پڑھتے کو روکنا، یہ تو کوئی بھی شریف آدمی کی شرافت اس کی اجازت نہیں دے گی. تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا، مگر یہ زور زبردستی میں گلے پہ پیر رکھ دوں گا، میں منہ کچل دوں گا اگر اس طرح نماز پڑھے گی، اس کے لیے کوئی وجہ نہیں ہے. ارأیت ان کان علی الہدی، فرمایا کیا خیال ہے انسان تیرا اگرچہ وہ نماز پڑھنے والا ہدایت پر ہو، صحیح کام کر رہا ہو، صحیح راستے پر چلنے والا ہو، تب بھی آپ کی ادا یہی رہے گی کہ گردن پہ پیر رکھیں گے. او امر بالتقوی، یا تقوی کی، خوف خدا کی لوگوں کو ہدایت کرتا. کیا قصور ہے محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم؟ تمہارا کیا بگاڑتا ہے؟ تم سے کیا لیتا ہے؟ تمہاری بھلائی کی باتیں کرتا ہے، خدا سے ڈرنے کی دعوت تم کو دیتا ہے، اس کے ساتھ تمہارا معاملہ یہ. ارأیت ان کذب وتولی، اور پھر وہ صاحب جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں ان کی حالت کیا ہے کہ وہ جھٹلاتے ہیں اور منہ موڑ موڑ کے جاتے ہیں. الم یعلم بان اللہ یری، کیا اس کو نہیں معلوم کہ اللہ تو دیکھ رہے ہیں جو کچھ تم حرکتیں کر رہے ہو. کلا لئن لم ینتہی لنسفعا بالناصیہ، ہرگز نہیں ہوگی یہ بات. اگر اس نے ہمت بھی کرنی چاہیے، اپنا پیر بھی اٹھایا اس کام کے لیے، آپ کی گردن پر پیر رکھنے کے واسطے اس نے ذرا ہمت بھی کرنی چاہیے. فرمایا کہ اگر نہ رکا وہ اس حرکت سے، ہم اس کو پیشانی کے بل پکڑ لیں گے. یہ ایک محاورہ ہے، سر کے بل پکڑ لینا، وہی مراد کہ اس طرح پکڑ لینا کہ گرج سے پکڑ سے بچ کے نہ جا سکے. ضرور پکڑ لیں گے ہم اس کو، اس کے پیشانی کے بل. اور وہ پیشانی بڑی جھوٹی ہے، بڑی خطا کار ہے، ناصیۃ کاذبۃ خاطیہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ڈانٹ دیا تھا جب اس نے یہ کہا کہ میں آئندہ نماز پڑھی تو میں گردن میں پیر رکھوں گا. آپ نے ڈانٹ دیا. اس نے کہا کہ اے محمد، کس برتے پر تم مجھ کو ڈانٹ رہے ہو؟ تمہیں پتہ نہیں کہ اس وادی کے اندر میرے ہمدرد اور میرے گویا فیور کے لوگ زیادہ ہیں. کس برتے پر تم مجھ کو ڈانٹ رہے ہو؟ میرا اثر و رسوخ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلیدعو نادیہ، وہ بھی اپنی پارٹی کے لوگوں کو بلا لائیں. سندعو الزبانیہ، ہم عذاب کے فرشتوں کو بلا لائیں گے. کیا کریں گے؟
کلا لا تطعہ واسجد واقترب، ہرگز یہ نہیں، آپ اس کی فکر نہ کریں، آپ اس کی بات نہ مانیں، سجدہ کریں اور قربت حاصل کریں۔ اسے دو باتیں میری، کہ اللہ کی عبادت کرنے سے کوئی بڑی سے بڑی طاقت بھی اگر روکتی ہو اور بڑی سے بڑی رکاوٹ آتی ہو، اللہ کی عبادت کو نہیں چھوڑا جائے گا اس کے لیے، کیونکہ جب اللہ کا کام کر رہے ہیں تو اللہ میاں کیا اندھیر نگری ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی پروٹیکشن نہیں کریں گے اس بندے کا کہ جو رکاوٹوں کے باوجود اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہے۔ دوسری بات یہ نکلی واقترب سے کہ سجدہ اللہ کے قرب کا بہترین ذریعہ ہے، اس لیے فرمایا واسجد واقترب، سجدہ کیجئے اور قربت حاصل کیجئے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اللہ سے کسی حالت میں اتنا نزدیک نہیں ہوتا جتنا سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ سجدہ بندے کو اللہ سے سب سے زیادہ قریب کرتا ہے۔ ایک اور روایت میں تو یہ ہے کہ مومن بندہ سجدہ کرتا ہے تو اللہ کے قدموں میں سجدہ کرتا ہے، یعنی اتنا قرب ہو جاتا ہے اللہ کی ذات سے اس بندے کا کہ بس معلوم ہوتا ہے کہ اس کی پیشانی اور معبود کے قدم ہیں۔ تو سب سے زیادہ قرب حاصل کرنے کی یہی ایک صورت ہے، اور ظاہر ہے کہ ویسے سجدے تھوڑی ہوں گے بھائی، اس کے لیے ایک صورت بتائی کہ اب سجدے میں آپ جائیں گے تو ہماری حالت کیا ہے، اللہ نے ہم کو بنایا اس طرح سے ہم کھڑے رہتے ہیں، تو پہلے تو کھڑے ہی ہوں گے تبھی تو سجدے میں جائیں گے، اس لیے اللہ نے اس کی ایک صورت کیا تجویز کی، خالی کھڑے رہنے سے کیا فائدہ، کھڑے ہو تب بھی اللہ کا نام لو، تو اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہو جاؤ اور سبحانک اللہم پڑھو، الحمدللہ پڑھو، کوئی سورت پڑھو، اللہ کا کلام پڑھو، اس کے بعد بتدریج جھکتے جاؤ تبھی اللہ اکبر کہتے جاؤ، تو اس جھکنے کی صورت یہ تجویز کی جس کا نام نماز ہے۔ تو نماز میں اہم ترین رکن جو ہے وہ ہے سجدہ، اس لیے یہاں فرمایا کہ واسجد واقترب، سجدہ کیجئے اور قربت حاصل کیجئے۔